الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. یہ سورہ ہود کی 45 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب یقیناً میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہیں اور یقیناً آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ حکم کرنے والوں میں سب سے اچھے حکم کرنے والے ہیں. قال يا نوح إنه ليس من أهلك وإنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا اے نوح یقیناً وہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا کام اچھا یعنی صحیح نہیں ہے، لہذا تم مجھ سے ایسی چیز کا سوال نہ کرو جس کی تم کو خبر نہ ہوئے. یقین رکھو میں تم کو نصیحت کرتا ہوں یہ کہ تم جاہلوں یعنی نادانوں میں سے مت بنو. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ میں آپ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کروں جس کی حقیقت مجھ کو معلوم نہ ہو، اور اگر آپ مجھ کو معاف نہ کر دے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں نقصان میں پڑنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.
اللہ تعالی کی طرف سے حکم دیا گیا، اے نوح کشتی سے اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں لے کر، جو تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں ان سب کے لیے ہیں، اور کچھ قومیں ایسی بھی ہیں جن کو ہم دنیا میں چند دن فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو وحی کے ذریعے ہم تم کو بتلا رہے ہیں۔ یہ سب واقعات ہمارے اس بتانے سے پہلے نہ تو تم جانتے تھے نہ تو تمہاری قوم جانتی تھی، سو تم صبر کرو، یقیناً اچھا انجام تقوی والوں ہی کے لیے ہے۔ پچھلی مجلس میں بات یہاں تک پہنچی تھی، پانی کا طوفان شروع ہوا، سیلاب آ گیا، حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے، جتنے ایمان والے تھے وہ بھی سب کشتی میں بیٹھ گئے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ایمان لائے تھے وہ بھی کشتی میں بیٹھ گئے، لیکن ایک بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا وہ کشتی میں آیا نہیں بلکہ باہر کھڑا رہا۔ اس لڑکے کا اصلی نام یام تھا، لیکن اس کو لوگ کنعان کے نام سے پہچانتے تھے۔ اللہ تعالی کی طرف سے ایک پانی کا بہت بڑا موجہ آیا اور اس موج کے اندر نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ڈبو دیا گیا، اس کو موت آ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی، باپ ہوتا ہے، کہنے لگے اے اللہ، آپ نے مجھ کو وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو آپ عذاب نہیں دیں گے، میرے گھر والوں کو آپ ڈبائیں گے نہیں، میرے گھر والوں کو پانی کے سیلاب سے سلامت رکھیں گے، اور یہ میرا بیٹا کنعان یام وہ بھی میرا بیٹا ہے، میری فیملی کا ممبر ہے، میرے گھر کا ایک آدمی ہے، کیسے اس کو ڈبو دیا گیا؟ اللہ کے یہاں سے جواب آیا، اے نوح، یہ جو تمہارا بیٹا ہے چوتھا یام کنعان، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، آپ کے فیملی کے ممبر میں سے نہیں ہے۔ کیسے؟ تو کہا نبی کے گھر والے تو وہ ہوتے جو ایمان لاوے، جو اسلام کو قبول کر لے، وہ نبی کی فیملی کے ممبر کہے جاتے ہیں۔ یہ لڑکا خاندان کے اعتبار سے تمہارا بیٹا ہوگا کہ تم ان کے باپ، وہ تمہارا بیٹا، تمہاری بیوی اس کی ماں، وہ اس کا لڑکا، لیکن نبی کی فیملی، نبی کا کٹمب، وہ تو ایمان والے ہوا کرتے ہیں۔ جو ایمان لاوے وہ نبی کی فیملی، جو ایمان نہیں لاوے وہ نبی کی فیملی کہلانے کے لائق نہیں۔ تو اگرچہ وہ تمہارا لڑکا تھا لیکن ایمان نہیں لایا، اس لیے وہ نبی کی فیملی میں سے کہلانے کے لائق نہیں رہا۔ کتنی بڑی بات ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا
نبی کا لڑکا لیکن ایمان نہیں لایا، دین قبول نہیں کیا، مسلمان نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تمہاری فیملی کا ممبر نہیں ہے، تمہارے گھر کا آدمی نہیں ہے۔ حقیقت کے اندر نبی کا خاندان تو وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کے طریقے پر عمل کرے۔ آج دنیا کے اندر بہت سے لوگ اپنے آپ کو آل رسول کہتے ہیں کہ ہم آل رسول ہیں، تو آل رسول کے کام بھی رسول جیسے ہونے چاہیے کہ جیسے رسول کی زندگی میں سنت ہے، آل رسول کی زندگی میں بھی سنت ہونی چاہیے۔ جیسے رسول نمازوں کی پابندی کرے، آل رسول اور سید بھی نماز کی پابندی کرے۔ جیسے رسول کے اخلاق بہت اونچے تھے، آل رسول اور سید کے اخلاق بھی اونچے ہونے چاہیے، تو حقیقت میں وہ آل رسول اور سید کے علاوہ۔ باقی خالی نام ہے کہ ہم آل رسول ہیں، ہم سید خاندان کے ہیں، پھر داڑھی منڈوا رکھی ہے، نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں آنا نہیں، اخلاق نہیں، ذکر نہیں، تلاوت نہیں، معاملات کی صفائی نہیں، دینداری نہیں، تو ایسے صرف نام کے آل رسول ہو جانے سے کچھ کام نہیں بنتا۔ اس آیت نے صاف اعلان کر دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آلی، میری فیملی کون ہے؟ خود حضور فرماتے ہیں میری فیملی کون ہے، میری آل اولاد کون ہے، میرا خاندان کون ہے؟ کل مؤمن تقی، قیامت تک جو ایمان والا ہو اور تقوی والا ہو وہ میرے خاندان کا ہے، میرے آل میں سے ہے، میری فیملی میں سے ہے۔ تو جو آدمی نبی کے خون کے اعتبار سے خونی رشتہ نہ ہوئے، خاندانی رشتہ نہ ہوئے، لیکن وہ پکا ایمان والا ہے اور پکا تقوی والا ہے، سنت پر عمل کرنے والا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری فیملی کا ہے، میرے خاندان کا ہے، میرے آل میں سے ہے۔ اسی لیے دیکھو یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم آل رسول میں جوائنٹ ہو جاوے، سید فیملی میں جوائنٹ ہو جاوے، یہ تو ہمارے ہاتھ کی بات نہیں ہے۔ لیکن نبی نے جو بشارت دی، نبی نے جو خوشخبری دی کہ میری آل، میری فیملی، میرا خاندان پکا ایمان والا، پکا تقوی والا، میرے سنت پر چلنے والا، وہ تو ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ محنت کر کے تقوی آوے زندگی میں، نبی کی سنت کی اتباع آوے، نبی کی شریعت پر عمل آوے، تو خود بخود وہ آل نبی میں سے ہو جائے گا، نبی کی آل میں سے اس کو سمجھا جائے گا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی بشارت ہے۔ جو انسان بھی آل نبی بننا چاہتا ہے، آل رسول بننا چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، آلی کل مومن تقی، کہ جو ایمان مضبوط، پکا تقوی، نبی کی سنت پر عمل، وہ حقیقت میں نبی کے خاندان میں سے ہو جائے گا۔ ایک دوسری بات سمجھو، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری دنوں میں جب حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، ایسے وقت میں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما، میں دنیا سے جا رہا ہوں، حضور فرما رہے، لیکن دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر دو چیزوں پر تم پکا عمل کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ کون سی دو چیز؟ ایک حدیث میں آقا نے یوں فرمایا، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن، اس کو پڑھنا، صحیح سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا،
اور دوسرا میری سنت، دو چیز پر عمل کرنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ وعترتی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں ایک قرآن اور دوسرا میرے خاندان، کہ جو حضور کے خاندان کے لوگ ہیں، واقعی آل رسول ہے، واقعی حضور کی سنت پر چلنے والے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت زین العابدین، حضرت فاطمہ زہرا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے رضی اللہ عنہم کا، ان کے طریقے پر جو آدمی چلے گا وہ آدمی ہدایت پر رہے گا اور کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو نبی کا خاندان یعنی نبی کی سنت پر چلنے والا، نبی کے خاندان کے اندر جو لوگ پکے سنت پر ہے، ان کے طریقے پر چلنے والا، وہ آدمی بھی کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اور بتلاؤ، اس میں ایک روایت میں یوں آیا الا سحری، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آل رسول اور سید کے ساتھ جس نے سسرالی رشتہ قائم کر لیا تو وہ آدمی کے لیے وہ رشتہ آخرت میں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ سید خاندان کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ اگر کسی نے سسرالی رشتہ قائم کر دیا تو یہ چیز بھی آخرت میں کام آئے گی۔ کیا میننگ ہے اس کا؟ یعنی کوئی حقیقت میں سید ہے، واقعتاً اس کے پاس ثبوت بھی ہے کہ دیکھو یہ میرے ابا، یہ میرے دادا، یہ میرے پردادا، یہ میرے اکڑ دادا، یہ اوپر، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا ہمارا خاندان، اس کو شجرہ بولتے ہیں۔ کسی کے پاس واقعی شجرہ ہے اور حقیقت میں وہ آل رسول ہے، سید خاندان کے ہیں اور دیندار ہے، نیک ہے اور حضور کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ایسے خاندان والوں کے ساتھ شادی کا رشتہ قائم کرو تو بہت اچھی بات ہے۔ اپنی لڑکی وہاں دی یا وہاں کی لڑکی لائے، یہ تو بہت اچھی چیز کہ وہاں کی لڑکی لائے، یہ بہت اچھا ہے۔ تو اگر کسی کو اصلی سید خاندان، اس میں بھی دیندار ہوئے، سنت پر عمل کرنے والے، اور ان کے ساتھ شادی کا رشتہ ہو جاوے کہ اس خاندان کی کوئی لڑکی لے آوے دیندار اور اپنے خاندان کے لڑکے سے شادی کراوے، تو یہ بھی بڑی فضیلت اور برکت کی چیز ہے۔ تو یہ بھی آدمی کر سکتا ہے کہ کوئی اچھے سید خاندان میں ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے جو نیک ہو، سنت پر چلنے والی لڑکی ہو، ان کے ساتھ رشتہ کر کے اپنے گھر کے بچوں کی شادی کروا دے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بعد کی زندگی میں جب یہ حدیث کی فضیلت سنی کہ حضور کے خاندان کے ساتھ اگر شادی کا رشتہ ہو جاوے تو بہت بڑی فضیلت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے بڑی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کیا، اور حضرت علی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں۔ حضرت علی کی بیوی حضرت فاطمہ حضور کی لڑکی ہوتی ہے، تو حضرت علی کی ایک لڑکی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ شادی کی اور کہا کہ حضور کے خاندان کے ساتھ میرا شادی کا رشتہ اور تعلق ہو جاوے، اس نسبت سے میں شادی کرتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ نبی کا خاندان، نبی کی فیملی وہ ہوتی ہے جو ایمان لائے، تقوی والے ہوئے، نبی کے طریقے پر چلے، وہ نبی کی فیملی ہوتی ہے۔ باقی خالی نبی کا بیٹا ہو جانا، نبی کی بیٹی ہو جانا، یہ کوئی کامیابی کی چیز نہیں ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار
ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا، بیٹی فاطمہ اگر تمہارے اعمال کمزور ہوں گے تو میری بیٹی ہونا تم کو اڑا کے جنت میں نہیں لے جائے گا، کہ تم محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہو، اس بنیاد پر تم جنت میں نہیں جاؤ گی، جنت میں تو تمہارے اعمال لے جائیں گے۔ جب آقا اپنی سگی بیٹی کو یہ فرما دے وے تو بعد میں اگر آل رسول کے لوگ اسی دماغ کے خمار میں رہے کہ ہم آل رسول ہے، سید ہے، نماز نہیں پڑھو، داڑھی نہیں رکھو، سنت پہ عمل نہیں کرو، پھر بھی ہم جنتی ہو جائیں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آل رسول ہے، سید ہے، تو ان کی تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ حقیقت میں حضور کی سنت پر عمل کرے اور نماز کی پابندی کرے، تقوی والے بنے، پکے ایمان والے بنے، تو حقیقت میں وہ اللہ کے یہاں آل رسول کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نو تمہارے بیٹے کے کام اچھے نہیں ہیں، عمل غیر صالح، نبی کا بیٹا لیکن اچھے کام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب میں مبتلا کر دے۔ آج بہت سے دنیا کے اندر عالموں کی، مولویوں کی، مفتیوں کی اولاد ہوتی ہے، دیندار کی، امیر صاحب کی، شہر کے امیر، حلقے کے امیر، صوبے کے امیر، مشورے کے شورا کے ممبر، ان کے بیٹے، اور حاجی کی اولاد، قاضی کی اولاد، سید کی اولاد، پیر زادے، مرشد زادے، اور زندگی میں دینداری نہیں ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کیا ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں۔ صاف فرما دیا انہ عمل غیر صالح، ان کے اعمال اگر اچھے نہیں ہوں گے تو پیر زادہ ہونا، مفتی کا بیٹا ہونا، امیر صاحب کا بیٹا ہونا، ذمہ دار کا بیٹا ہونا، عالم کا بیٹا ہونا، کہ یہ تجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اپنے عمل اچھے کرو، اپنے اعمال ٹھیک کرو، یہ چیز تم کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ آگے فرمایا کہ اے نبی، آپ کو جس چیز کی خبر نہیں تھی ایسی چیز کا آپ کو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ نبیوں کو بہت ساری چیزوں کی خبر نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جتنی بات نبی کو بتلاتے ہیں اتنی ہی بات کی نبی کو خبر ہوا کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے معافی مانگی، اے اللہ اس مرتبہ مجھ سے چوک ہو گئی، آئندہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ آپ میری حفاظت فرما لو، جس چیز کی مجھے خبر نہ ہوئے میں آپ سے کبھی سوال نہیں کروں گا، آپ مجھے معاف کر دو، میرے اوپر رحم کر دو۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا، رحم نہیں کیا تو میں بھی نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ یہ نبی اللہ کو کہہ رہے ہیں، نبی بھی کہہ رہے ہیں اے اللہ آپ مجھے معاف کر دو، میرے اوپر رحم کر دو، ورنہ میں نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کی نبی کو بھی ضرورت ہے، تو ہم کو تو کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم تو امتی، وہ بھی بہت چھوٹے امتی، وہ بھی بہت کمزور امتی، وہ بھی آخری زمانے کے امتی، لہذا ہمیں بھی اللہ کی مغفرت کی ضرورت ہے، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اللہ کی مہربانی کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کی مغفرت اور رحمت نہیں ہوگی تو پھر نقصان بڑا خطرناک ہے، دنیا کا نقصان، آخرت کا نقصان۔ اللہ نقصان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب طوفان ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ نوح اب کشتی میں سے نیچے اترو، بسلام منا، سلامتی کے ساتھ اترو، اس لیے کہ خطرہ تھا کہ 6 مہینے سیلاب آیا، 6 مہینے پانی آیا، تو اب دھرتی پر، زمین پر پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا۔ جیسے کہ کسی علاقے کے اندر واوا جوڑا آئے، سائیکلون آئے، آندھی طوفان آوے، ریل آوے، پھر اس علاقے میں جانے سے آدمی کو ڈر لگتا ہے کہ ہم جاوے، پتہ نہیں وہاں کیسے حالات ہوں گے، وہاں تو ابھی ابھی طوفان آیا تھا، آندھی آئی تھی، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو یہاں تو 6 مہینے پانی کا طوفان آیا، خطرات تھے، ڈر تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح کوئی خطرہ نہیں، جاؤ،
ہم سلامتی دیتے ہیں آپ کو، آپ بھی جاؤ، ایمان والے بھی جاوے، سلامتی کے ساتھ جاوے، اور ہم آپ کو برکتوں سے نوازیں گے، ہماری برکتیں آپ کے لیے ہوگی، اس لیے کہ ساری دنیا میں سیلاب آ گیا، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کہاں گھر بنائیں گے، کہاں زندگی گزاریں گے، کھیتی باڑی بھی سب ختم ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، وبرکات علیک، ہماری برکتیں آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی ضرورت پوری کریں گے، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، رہنے کی، ہر ضرورت ہماری برکت سے پوری ہو جائے گی۔ اور گھبراؤ مت کہ اتنا بڑا جگت، اتنی بڑی دنیا، اور آپ یہ 80 آدمی اتنی بڑی دنیا میں کیسے رہیں گے؟ عالی شان بنگلے میں 2 آدمی کو رہنے سے ڈر لگتا ہے، عالی شان شہر ہو اور کوئی کہے کہ پورے شہر میں آپ 2 ہی آدمی، تو آدمی گھبراتا ہے، تو کہا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہاری اولاد میں آل میں اتنی برکت دیں گے کہ یہ دنیا پھر پوری بھر جائے گی۔ یہ وبرکات علیک، کیسی برکت ظاہر ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اتر کے آئے، 80 ایمان والے تھے، دھیرے دھیرے وہ بھی انتقال کر گئے، لیکن آپ کے 3 بیٹوں کی اولاد اتنی بڑی کہ آج پوری دنیا وسطی ودارے سے پریشان ہے۔ وبرکات علیک، کتنی برکت ہوئی پوری دنیا کے اندر، اولاد بڑھتی۔ اس وقت دنیا کی سارے انسان، تمام انسان جو گورے ہیں، کالے ہیں، یا ہمارے جیسے درمیان کے ہیں، پوری دنیا کے انسان وہ اکیلے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد ہے۔ یہ ہے وبرکات علیک وعلی امم ممن معک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے لوگ ایمان پر رہیں گے ہم ان کو دنیا میں بھی راحت دیں گے، آخرت میں بھی راحت دیں گے، اور اتنا بڑا عذاب دیکھنے کے بعد جو ایمان چھوڑ دے وے، کفر کر لے وے، اللہ کی نافرمانی کر لے وے، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے پھر سے عذاب آئے گا۔ دیکھو یہ انسان ہے نا، بہت جلدی باتوں کو بھول جاتا ہے، اتنا بڑا عذاب آیا کہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو اللہ نے پانی میں ڈبو کے ختم کر دیا، لیکن تھوڑا زمانہ گزرنے کے بعد پھر لوگ عذاب کو بھول گئے اور کفر کرنے لگے، شرک کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا کہ دیکھو اتنا بڑا عذاب دیکھنے کے بعد اگر تم لوگوں نے دوبارہ نافرمانی کی، ایمان چھوڑ دیا، تو میں تم کو دوبارہ بھی عذاب دے سکتا ہوں۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنتے ہیں، ان کی قوم پر آیا ہوا عذاب سنتے ہیں، بائبل میں بھی یہ قصہ موجود ہے، اور جو ہے یہودیوں کے یہاں بھی یہ قصہ مشہور ہے، لیکن پھر بھی لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اس طرح چھوٹے موٹے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آتے رہتے ہیں، لیکن انسان بھول جاتے ہیں، پھر اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ آیت نے بتلا دیا کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا ان کو اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ قصہ پڑھ کر کے سنایا، حالانکہ حضور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، حضور میں اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں لگ بھگ 4000 سال کا فاصلہ ہے، کہ نوح علیہ السلام 4000 سال پہلے لگ بھگ، اور حضور 4000 سال کے بعد، تو حضور نے تو وہ زمانہ دیکھا بھی نہیں، پھر بھی قرآن کے ذریعے اللہ کے یہاں سے جو علم آیا اس کی برکت سے پورا قصہ حضور نے صحیح سچا سنا دیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور کو اپنا سچا نبی بنایا ہے۔ نبی کو اللہ آسمان سے علم دیتے ہیں، آسمان سے نالج دیتے ہیں، آسمان سے خبر دیتے ہیں
غیب کی باتیں بتلاتے ہیں اور نبی امت کو غیب کی باتیں سناتے ہیں. تو یہ حضور کے نبی ہونے کی سچی نشانی ہے کہ آپ بھی نہیں جانتے تھے، مکہ والے بھی نہیں جانتے تھے، عرب والے بھی نہیں جانتے تھے، لیکن ہم نے قرآن میں یہ واقعہ اتارا. اب تو ان لوگوں کو ایمان لانا چاہیے، لیکن پھر بھی ایمان نہ لاوے، نبی کو ستاوے، نبی کو پریشان کرے. فاصبر، صبر کر لو. اللہ تعالی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں صبر کرو، ایمان کی دعوت دو، اگر یہ نہ مانے تو صبر کرو. آج دنیا کے اندر جن حالات سے امت گزر رہی ہے، اللہ امت کو عافیت کے ساتھ رکھے، لیکن ان حالات کے اندر فاصبر، صبر والی بات پر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے. امت اجتماعی طور پر زیادہ اپنے آپ کو غصے میں، جلال میں اور روڈ پر اتر آنا، یہ سب چیزوں سے دور رکھنا چاہیے. فاصبر، صبر کرو، دعا کرو، اللہ سے مانگو، اپنی زندگی ٹھیک رکھو. ان العاقبۃ للمتقین، اگر زندگی میں تقوی ہوگا تو اینڈ انجام یقیناً اچھا ہوگا. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی. بس اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، حرام سے بچو، حرام سے بچو، حرام کو چھوڑ دو، حرام سے توبہ کر لو. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ اچھا نتیجہ، اچھا ریزلٹ دکھلائیں گے. اللہ ہم سب کو تقوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ اور پوری امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ عافیت کا، فضل و کرم کا معاملہ فرماوے. محمد عمار معین مکھی، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما کر ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے. دیکھو ایک بات یہ پرچی کے اوپر چٹھی پر سے بتلا دوں، انہوں نے محمد جو لکھا ہے نا، وہ لکھنے کا طریقہ صحیح نہیں لکھا ہے. حضور کا نام صحیح لکھنا چاہیے. اس میں جو دوسرا ماں ہے اس کے اوپر وہ ٹپکا بنایا ہے، یہ غلط ہے لکھنے کا طریقہ. ہا کے اوپر ٹپکا بنایا کرو، اور ایک ماں اکھا اور دوسرا ماں آدھا، اس طریقے سے لکھنا چاہیے. پہلا ماں اکھا اور ایک آدھا، اس طریقے سے. دوسرے ماں کے اوپر ٹپکا بنانا غلط ہے. اخبار کے اندر بھی بہت سے لوگ غلط لکھتے ہیں اور خود مسلمان بھی غلط لکھتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. محمد یا لکھنا ہو تو محمد، یا محمد لکھنا ہو تو ہا کے اوپر ٹپکا بناؤ. اس طریقے سے حضور کا نام صحیح لکھنا چاہیے. میں لکھ کر اس پر دے دیتا ہوں، بورڈ پہ چڑھا دو تاکہ سب لوگ دیکھ لے کس طرح محمد لکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے نام مبارک کا پورا ادب کرنے والا بنا دے. غلط طریقے سے نام لکھنا یہ بھی بے ادبی ہے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك رضاك والجنة اللهم إني أسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرماؤ، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، اپنے فضل و کرم سے تمام کمزوروں کو قوت عطا فرماؤ۔ اے اللہ جتنے لوگ جس پریشانی میں ہیں اپنے کرم سے ان کو نجات عطا فرماؤ، تمام مرحومین کی مغفرت فرماؤ، ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ، روزی میں برکت عطا فرماؤ، صحت تندرستی عافیت سلامتی عطا فرماؤ، اپنوں اور غیروں کے شر سے حفاظت فرماؤ، ہماری جائز مرادیں اور تمناؤں کو پورا فرماؤ۔ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین 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 یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔